بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. برادران اسلام، حجاج کرام، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حج کی 3 اقسام ہیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ ظاہر ہے کہ دنیا بھر سے حجاج کرام جو آتے ہیں وہ حج تمتع کی نیت کے ساتھ آتے ہیں۔ متمتع کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ میقات پر جب وہ احرام باندھے گا تو صرف اور صرف عمرے کی نیت کے ساتھ احرام باندھے گا۔ اکثر حجاج کرام متمتع ہونے کے باوجود کتاب کھول کر نیت کر رہے ہوتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ والحج، یا کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم انی ارید الحج، کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم انی ارید الحج والعمرہ۔ اب اس طرح کی نیت کرنے سے وہ شخص متمتع نہیں ہوگا، کیونکہ حج کی نیت سے جو شخص احرام باندھے گا وہ مفرد بن جائے گا، وہ حج افراد میں عمرہ نہیں کر سکتا، صرف اور صرف حج کے مناسک ادا کرے گا اور اسی احرام کے اندر رہے گا۔ اور اگر اس نے نیت میں کہہ دیا اللہم انی ارید الحج والعمرہ، تو ایسی صورت میں وہ قارن بن جائے گا، وہ حج قران میں داخل ہو جائے گا، اسی احرام میں رہتے ہوئے وہ عمرہ بھی کرے گا اور حج بھی کرے گا۔ لیکن متمتع کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ نیت کرے گا اللہم انی ارید العمرۃ، اے اللہ میں عمرے کی نیت کے ساتھ احرام باندھ رہا ہوں۔ تو ایسی صورت میں وہ حج تمتع میں متمتع ہونے کی حیثیت سے پہلے وہ عمرہ کرے گا اور پھر احرام کی پابندیوں سے عمرہ کرنے کے بعد احرام کو اتارے گا اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے گا۔ اب یہ سب سے پہلی بات جو نیت کی ہے وہ یہی میں کر دینا ضروری سمجھتا تھا کہ اکثر و بیشتر حجاج متمتع ہونے کے باوجود وہ نیت میں حج کی نیت سے احرام باندھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں نیت میں میقات سے قبل یا میقات پر آفاقی ہونے کی حیثیت سے ایام حج میں جس وقت وہ احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے تو متمتع کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف عمرے کی نیت کے ساتھ احرام باندھے گا۔ ظاہر ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل ہے، غسل کے بعد 2 رکعات پڑھنی ہوتی ہیں جو مستحب ہیں، اور اس میں اسی طرح 2 رکعات پڑھنے کے بعد وہ تحیات کی شکل میں بیٹھ کر متمتع یہ کہے گا اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت سے یہ احرام باندھ رہا ہوں، میرے اس عمرے کی مناسک کو آسان بھی فرما، قبول بھی فرما۔ اور اس کے بعد وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس طرح سے وہ تلبیہ پڑھے گا۔ مرد کے لیے زور زور سے تلبیہ پڑھنا اور عورت کا اپنی آپ کو آواز سنا کر تلبیہ پڑھنا، یہ شرط ہے احرام کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا، چاہے وہ نو مسلم جو کہ یورپ کا ہو، اسے عربی نہیں بھی آتی ہو، جیسے نماز میں اللہ اکبر اور سورۃ فاتحہ اس کو سیکھنی ہوگی، اسی طرح سے یہاں احرام باندھنے کے وقت میں جس وقت تلبیہ وہ پڑھے گا تو انگلش میں ترجمے کے ساتھ صرف نہیں بلکہ اسے یہ پڑھنا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمانے کے بعد اور اس کے بعد 2 رکعات پڑھنے کے بعد التحیات کی شکل میں بیٹھ کر جس وقت اپنی حج کی نیت فرمائی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے تلبیہ کو پڑھا۔ مرد کے لیے زور سے پڑھنا بہت ہی افضل ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ حج
جس میں کثرت کے ساتھ تلبیہ ہو اور قربانیاں ہوں، وہ حج افضل الحج اج و سج، یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل حج اس کا ہے جو زور سے تلبیہ پڑھتا ہے، اور تلبیہ جس وقت پڑھتا ہے تو یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتا ہے اور اگر وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھ رہا ہے تو سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو بھی لے کر ڈوبتا ہے، معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تلبیہ ایک ایسی بڑی عبادت ہے جو حاجی کا نغمہ بھی ہے، اس کو میں نغمے کے ساتھ تشبیہ تو نہیں دے سکتا، لیکن حاجی کی پہچان تلبیہ کے ساتھ ہے۔ تاہم یہ کہ حاجی جب تلبیہ پڑھے اس وقت اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہو، حاضر ہوں یا اللہ، لبیک، حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور اگر زبان پر کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک اور خیال کسی اور طرف ہے تو یہ تلبیہ ایسا تلبیہ حضور قلبی کے ساتھ نہ ہوا۔ حضور قلبی یہ ہے کہ حاضری کا تصور اس کے ذہن کے اندر ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب وہ یہ تلبیہ حضور قلبی کے ساتھ پڑھتا ہے تو دائیں بائیں شجر حجر جو بھی چیز ہے وہ بھی حاجی کی تلبیہ کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے، اور حاجی کی لبیک سے اس کے آس پاس کا سارا ماحول لبیک کی صداؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتا ہے وہ زمین کا وہ حصہ بھی اس کے لیے گواہ بھی بنتا ہے اور اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنے میں شریک بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں آداب کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت جتنے حجاج آ رہے ہیں یا اللہ ان کے سفر کو آسان فرما، اور حجاج کرام عازمین حج کے سفر کو آسان فرما کر مناسک حج کی ادائیگی میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ پھر دوبارہ میں اس بات کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ متمتع حاجی جو حج تمتع کر رہا ہو اسے میقات پر عمرے کی نیت کے ساتھ احرام باندھنا ہوگا، اور اس کے بعد عمرے کی مناسک ادا کرنے کے بعد 8 ذی الحجہ یوم الترویہ، جو 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن ہے، اس میں وہ مکہ مکرمہ سے احرام حج کی نیت سے باندھ کر جائے گا۔ اور اسی طرح سے مفرد جو حاجی حج افراد کر رہے ہیں، جنہوں نے عمرہ نہیں کرنا، جن پر حج افراد کی وجہ سے قربانی معاف ہو جاتی ہے، تو انہیں صرف اور صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا ہوگا، اور اسی احرام میں رہتے ہوئے انہوں نے حج کے مناسک کو ادا کرنا ہوگا۔ وہ عمرہ نہیں کر سکتے، انہوں نے طواف قدوم کرنا ہوگا، بار بار جتنا طواف کریں وہ طواف کرتے رہیں، مگر سعی صفا مروہ یا بال کٹوانا وہ ان کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ عمرے کے مناسک انہوں نے ادا نہیں کرنے، بلکہ حج افراد کی وجہ سے وہ طواف قدوم اور بار بار طواف کرتا رہے گا۔ اسی طرح سے جو حاجی حج اور عمرے کی نیت سے ایک ہی وقت میں میقات سے احرام کی نیت یہ کرے کہ اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، تو ایسی صورت میں وہ قارن بن جائے گا، اور قارن کے لیے یہ ہے کہ وہ اسی احرام میں رہتے ہوئے عمرہ بھی کرے گا اور حج بھی کرے گا، احرام کی پابندیوں میں رہے گا اور احرام کو نہیں اتارے گا، اور جو عمرے کے بعد بالوں کا کٹوانا ہے یا مڑوانا ہے وہ اس پر نہیں ہوگا۔ کیوں کہ وہ صرف طواف بیت اللہ اور سعی صفا مروہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو کٹوائے بغیر، مڑوائے بغیر، اسی احرام میں رہ کر قارن کی حیثیت سے وہ حج کے مناسک 8 ذی الحجہ اسی احرام کے ساتھ جائے گا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ متمتع اور قارن پر قربانی واجب ہے جو دم شکر ہے، اور مفرد جو حج افراد کر رہا ہے
اس پر قربانی معاف ہے۔ اب متمتع کو احرام میقات پر جو باندھنا ہے وہ یہ نیت اس نے کرنی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، پھر تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھنے کے بعد مسنون ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت احرام کے بعد تلبیہ پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگی ہے، اور وہ دعا وہ اس وقت کی وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے، اور اس میں سے ان دعاؤں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وأعوذ برحمتک من النار۔ اسی طرح سے آپ ان دعاؤں میں اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اور ان دعاؤں میں یہ دعا بھی کرے، اللہم اجعل حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین۔